ہمارا چاند جو کہ زمین کی حدود میں موجود ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مسلسل اس کے چکر کاٹ رہا ہے، یہ وہی چاند ہے جو شاعروں کی حسیناؤں کا تحفہ ہے، بچوں کے لیے چندہ ماما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچپن کا کھلونا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی چاند ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا اور پھر جوڑ دیا۔ آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے اسی چاند کے متعلق کچھ ایسے حیران کن انکشافات اور ایسے فیکٹس جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ میں ہوں سعد اشرف، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو طاقت ملتی رہے، کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے۔ آسمان کے ماتھے پہ سجا ستاروں کی محفل میں بیٹھا ہوا یہ چاند انتہائی دل فریب اور پیارا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر نشانات بھی موجود ہیں۔ ہمارا چاند کبھی ایک سی صورت پورے ماہ میں شو نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت بدلتی رہتی ہے۔ یہ اپنی 8 حالتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چاند یا لیونر منتھ کے شروع میں نیو مون آتا ہے۔ اس کے بعد ویکسنگ کریسنٹ، فرسٹ کوارٹر، ویکسنگ گیبیس، فل مون، ویننگ گیبیس، تھرڈ کوارٹر اور سب سے آخر پر ویننگ کریسنٹ کے نام سے 8 پیریڈز میں یہ چاند اپنے مراحل کو پورا کرتا ہے اور اسی دوران ایک ماہ یعنی 27.3 دن کا دورانیہ بھی پورا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن صرف اس وقت لگتا ہے جب سورج، چاند اور زمین ایک قطار میں آ جاتے ہیں؟ یہ چاند گرہن بھی مخصوص نہیں، کسی بھی قسم کا زمین پر جب گرہن لگے گا تو یہ تینوں سیارے اور ستارے ایک قطار میں آئے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک کار یا گاڑی موجود ہو اور ہم چاند کے اوپر جانے کے لیے کوئی سڑک یا ٹریک بنا لیں تو ہمیں چاند پر جانے کے لیے 2,50,000 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اور کچھ تحقیق کے مطابق یہ 6 ماہ سے زائد کا سفر ہے، جبکہ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ 4 ماہ کے اندر بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند بالکل ایک کالی چٹانوں اور پہاڑیوں کا مجموعہ ہے؟ یہ دراصل بالکل کالا ہے اور اس کا آسمان بھی بالکل کالا ہے۔ اس کی کوئی فضا موجود نہیں، لیکن یہ ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت سورج کے سامنے رہتا ہے اور اس کی سطح کے اوپر جب روشنی آ کر پڑتی ہے یا گرتی ہے تو یہ آئینے یعنی شیشے کی طرح اسے ریفلیکٹ کر دیتا ہے، اور یہ ریفلیکٹ کردہ روشنی زمین تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ چاند، یہ مون چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاند کی 2 سطحیں ہیں، ایک سائیڈ جو ہمیں نظر آتی ہے یہ چمکدار ہے، جبکہ اس کی دوسری سطح پیچھے کی جانب ہونے کی وجہ سے کالی ہے، لیکن سائنٹیفکلی یہ ایک متھ ہے اور یہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ چاند کی دوسری سمت اندھیری نہیں ہے، دونوں سائڈز پر سورج مکمل طور پر پڑتا ہے، لیکن چاند اپنی حرکت اور مسلسل اپنے گرد ایکسس روٹیشن کی وجہ سے صرف ایک سمت ہی ہمیں شو کروا پاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کا ایک حصہ ہی صدیوں سے لے کر اب تک زمین کے سامنے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین بھی اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن کرتی ہے، اسی طرح چاند بھی اپنے گرد روٹیشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی روٹیشن بالکل سیم ہے۔ یہ روٹیشن سیم ہونے کی وجہ سے زمین اور چاند کا جو حصہ ایک دوسرے کے سامنے موجود ہے وہی ایک دوسرے کے سامنے موجود رہتا ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق چاند مسلسل زمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ 50 بلین سالوں تک اسی طرح انسان سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ہر سال 3.67 سینٹی میٹر انسان یا زمین سے دور چلا جاتا ہے۔ ہمارا سمندر بھی ایک بہت بڑا راز اور مسٹیریس پلیس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں پیدا ہونے والی لہریں کس طرح پیدا ہوتی ہیں؟
تو یہ کارستانی صرف چاند کی ہے۔ جب زمین اپنی گریوٹی سے چاند کو اپنی جانب کھینچتا ہے تو چاند بھی زمین کو اپنی گریوٹی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن چاند کی اسی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر پائے جانے والے پانی جو کہ سمندروں کی شکل میں موجود ہیں ان میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جن دنوں میں چاند پورا یا مکمل ہوتا ہے ان دنوں میں لہریں زیادہ اونچی اور زیادہ بڑی بنتی ہیں۔ کیا آپ موٹے ہیں؟ کیا آپ کا زمین پر وزن بہت زیادہ ہے؟ تو آپ کو ایک خوشخبری یا نوید سناتے چلیں کہ اگر آپ چاند پر جائیں گے تو آپ کا وزن صرف 1/6% رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر گریوٹی کم ہے، چاند کا ماس کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ماس بھی، آپ کا ویٹ بھی چاند پر جا کر کم ہو جائے گا۔ چاند کے اوپر سب سے پہلے نیل آرم اسٹرانگ نے پہلا قدم رکھا اور یہ اپولو 11 مشن کے ذریعے گئے تھے۔ یہ 1969 میں کیا گیا۔ اس کے بعد سب سے آخری قدم جین کیرنن نے رکھا اور یہ 1972 میں رکھا گیا۔ یہ اپولو 17 مشن کے بعد تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے تقریباً 50 سالوں سے کوئی بھی انسان اس کے بعد چاند پر نہیں جا سکا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اتنی زیادہ ترقی ہونے کے بعد انسان دوبارہ کیوں نہ جا سکا۔ چاند کے اوپر اب تک ریکارڈڈ صرف 12 لوگوں نے ہی قدم رکھا ہے۔ چاند کی اپنی کوئی فضا، کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں۔ اسی وجہ سے کاسمک ریز سے انسان کو بچنے کے لیے چاند کے اوپر خصوصی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو چاند کے اوپر میٹرائٹس بھی آ کر ٹکرا سکتے ہیں، سولر ونڈز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کا آسمان بالکل کالا ہے اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ چاند کی اپنی کوئی فضا یا گیسز کا مجموعہ موجود نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر زلزلوں کی طرح چاند کے اوپر بھی زلزلے آتے ہیں اور یہ کارستانی زمین ہی سر انجام دیتی ہے۔ چاند کے اوپر آنے والے زلزلے زمین کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ زمین کی گریوٹی کی وجہ سے چاند پر چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں اور یہ چاند کی سطح کے اندر کئی کلومیٹر تک گہرے ہوتے ہیں۔ ہم جب آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو سورج اور چاند ہمیں ایک جتنے ہی نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل چاند سورج سے 400 گنا زیادہ چھوٹا ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ چاند سے 400 گنا زیادہ ہم سے دور پڑتا ہے۔ دوری اور ماس کا ڈیفرنس نکالنے کے بعد تقریباً دونوں کا سائز ہمیں سیم ہی نظر آتا ہے، کیونکہ ایک دور زیادہ ہے اور ایک بڑا زیادہ ہے۔ تو یہ تھے کچھ فیکٹس چاند کے متعلق جو کہ شاعروں کی حسیناؤں کا تحفہ ہے، جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم چاند کو توڑ کر لے آئیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی رائے سے استفادہ ہوتا رہے۔ ملتے ہیں دی ورلڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں جس میں ہم آپ کے لیے نئے فیکٹس نئے موضوع پر لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔